عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو بنتاوا، گجرات، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوان عبدالستار ایدی صاحب کراچی میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے مارکیٹ گئے۔ وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا اور زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے اور کسی شخص نے بھی اس کی مدد نہیں کی اور وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو نوجوان عبدالستار ایدی صاحب کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا، معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا۔ ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی تھے، ٹیلی فون آپریٹر بھی تھے، سویپر یعنی کہ کلیننگ کرنے والی بھی تھے اور مالک بھی تھے۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے اور پھر سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ آپ نے لوگوں کی مدد کرنے کے کام کو آگے بڑھایا اور فلاحی کام کے لیے آپ نے اپنے سینٹر کے سامنے لوہے کا چندے کا باکس رکھ دیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے، اپنی فالتو ریز گاری اس میں ڈال دیتے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ ہوتے تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھتے مسجد کے، وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا ہے تو مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک کا سب سے بڑا افسر ہے۔ عبدالستار ایدی صاحب لاشیں اٹھاتے بھی جاتے تھے۔ پتہ چلا گندے نالے میں لاش پڑی ہوئی ہے، وہاں پہنچ کے دیکھا کہ لاواحقین بھی یعنی کہ ان کے رشتہ دار بھی نالے میں اتر کر لاش کو نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عبدالستار ایدی نالے میں اتر گئے، لاش کو نکالا، گھر لے کر آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر لاش کو دفنا دیا۔ عبدالستار ایدی صاحب بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا دیے، چلڈرن ہوم بنا دیے، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیے۔ کراچی کے لوگ اسپیشلی ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گنیز بک آف ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس ڈاکو اور متحرک گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد اگر کسی نام کو جانتا ہے تو عبدالستار ایدی کے نام کو جانتا ہے۔ ایدی صاحب نے 2003 میں گندے نالوں سے 8000 لاشیں نکالیں، 16000 نوزائیدہ بچوں کو پالا، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کریں۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جولی میں ڈال دیتی، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ کر چلے جاتے۔ عبدالستار ایدی کے دوسرے جن ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے: اینجل آف مرسی، دا ریچسٹ پور مین۔ عبدالستار ایدی 8 جولائی 2016 کو کراچی کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ عبدالستار ایدی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک
عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے، اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔